السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تاریخ کا دوسرا سبق یورپ اور بھارت کا مطالعہ کریں گے۔ جدید دور میں یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات بھارت پر مرتب ہو رہے تھے، اس لیے ہمیں بھارت کے جدید عہد کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت اس وقت کے یورپ کے حالات کا جاننا ضروری ہے۔ تو چلیے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نشاۃ الثانیہ کا دور یورپ کی تاریخ میں عہد وسطیٰ کے آخری مرحلے یعنی 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیائی دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی۔ اس بنا پر اس دور کو نشاۃ الثانیہ کا دور کہتے ہیں۔ احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیائی دریافتیں، ان تین وجوہات کی بنا پر یورپ میں نشاۃ الثانیہ وجود میں آیا۔ نشاۃ الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیر، فلسفہ وغیرہ کے شعبوں میں یونانی اور رومی روایات نے دوبارہ زندگی پائی۔ اس سے ہمہ جہت ترقی کو تحریک ملی۔ نشاۃ الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ انسان کا دوسرے انسانوں کے تئیں زاویہ نظر تبدیل ہوا۔ مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز بن گیا۔ چھاپا خانے کی ایجاد، جوہانس گٹنبرگ نے چھاپا خانے کی ایجاد کی۔ نشاۃ الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نشاۃ الثانیہ کے عہد میں فنون لطیفہ اور ادب کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ مقامی زبانوں میں ایسا ادب تخلیق ہونے لگا جس سے عوام سمجھ سکیں۔ تقریباً سن 1450 میں جرمنی کے جوہانس گٹنبرگ نے چھپائی کی مشین ایجاد کی۔ چھاپا خانے کی ایجاد کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم پہنچنے لگے۔ لیونارڈو دا وینچی، اسے نشاۃ الثانیہ کے دور کی ہشت پہلو شخصیت مانا جاتا ہے۔ وہ سنگ تراشی، فن تعمیر، ریاضی، انجینئرنگ، موسیقی، فلکیات جیسے مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے، لیکن انہیں مصور کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی مونا لیزا اور دی لاسٹ سپر نامی پینٹنگز لافانی ہیں۔ مذہبی اصلاح کی تحریک، عقل کی بنیاد پر آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے والے مفکرین نے رومن کیتھولک چرچ کے قدیم مذہبی تصورات کی شدید مخالفت کی۔ عیسائی مذہبی پیشواؤں نے عوام کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان پر رسومات کا بوجھ لاد دیا۔ وہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ان کے خلاف یورپ میں جو تحریک شروع ہوئی اسے مذہبی اصلاح تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں مذہب میں انسانی آزادی اور اقلیت پسندی کو اہمیت حاصل ہوئی۔ جغرافیائی دریافتیں، سن 1453 میں عثمانی ترکوں نے بازنطینی حکومت یعنی مشرقی رومی سامراجیت کا دارالخلافہ قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہتے ہیں،
فتح کر لیا۔ اس شہر سے ایشیا اور یورپ کو ملانے والا خشکی کا راستہ گزرتا تھا۔ ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا تو یورپی ممالک کے لیے ایشیا کی طرف جانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنا ضروری ہو گیا۔ اس سے جغرافیائی دریافتوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جان لیجیے، جغرافیائی دریافت۔ 15ویں صدی میں یورپی جہاز راں بھارت کی طرف جانے والے آبی راستے تلاش کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ سن 1487 میں پرتگالی جہاز راں بارتھولومیو ڈائس بھارت کی تلاش میں نکلا، لیکن وہ افریقہ کے جنوبی کنارے تک یعنی کیپ آف گڈ ہوپ راس امید تک پہنچا۔ 1492 عیسوی میں مغربی جانب جا کر بھارت کی تلاش میں کرسٹوفر کولمبس براعظم امریکا کے مشرقی ساحل پر جا پہنچا۔ پرتگالی جہاز راں واسکو ڈی گاما افریقہ کے جنوبی سرے کا چکر لگا کر بھارت کے مغربی ساحل پر کالی کٹ کی بندرگاہ پر سن 1498 میں پہنچا۔ بارتھولومیو ڈائس، کرسٹوفر کولمبس، واسکو ڈی گاما، یہ 3 ایسے نام ہیں جنہوں نے جغرافیائی دریافتوں میں اہم کردار ادا کیا۔ یورپ اور بھارت، یہ سبق 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ امید ہے آپ پہلا حصہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کا دوسرا حصہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔